ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پیدا کرتا ہے اور فنا کرتا ہے، کسی کو دولت مفلس بناتا ہے، جو موت دیتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے، جس نے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ مدت متعین کیا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا اور نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے آل و عیال پر اور ان کے پاک باز ساتھیوں پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ بندوں کے لیے زاد راہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اعلیٰ شخص انتقال ہو گیا، یہ جملہ ہر وقت اور ہر آن دہرایا جاتا ہے اور ہر لمحہ پردہ سماعت سے ٹکراتا ہے۔ یہ دراصل وقت کے دھارے کو بدل دیتا ہے اور صورتحال میں ایک نیا موڑ اور ناگہانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے لوگوں کے درمیان آمد و رفت کرتا تھا۔ اب وہ خیال اور آرزوؤں کی دنیا کی سیر کرتا تھا، امیدوں اور توقعات کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا اور اپنی دنیا اور گھر میں اپنی اولاد و خاندان کے ساتھ مست و مگن تھا۔ وہ امر و نہی کا مالک تھا، زمین پر اٹاتے ہوئے چلتا تھا، لیکن جو ہی اس نے اپنی جان اپنے خالق کے سپرد کیا اور آنکھیں کھلی ہوئی ایک مردہ لاش بن گیا، اب وہ نہ اپنے لیے کسی کا مالک ہے اور نہ ہی کسی چیز پر قادر ہے۔ اس وقت وہ نہ بڑا افسر رہا اور نہ ہی عظیم سلطنت کا تخت نشین، بلکہ سارے القابات چھن گئے، سارے اعزازات اور تمغے دھرے کے دھرے رہ گئے، بلکہ ایک سفید لباس میں ملبوس ہو کر اپنے اصلی وارث اور عظیم الشان محل کو چھوڑ کر نکل گئے اور مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ اور جب آپ کسی شخص کو کپڑے میں لپٹا ہوا مردہ حالت میں دیکھتے ہیں جو اپنے لیے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، تو آپ کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کس قدر کمزور ہے، چاہے وہ کتنا ہی کبر و عناد میں مبتلا ہو جائے، اور وہ کس قدر وہ بے بس اور لاچار ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور چاہے اپنے آپ کو یہ کتنا ہی اعلیٰ حسب و نسب والا اور کتنا ہی مال و دولت والا سمجھتا ہو۔ یہی اس کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ایسا ہی ہوگا۔ انسان جب جہاں کہنے کے عالم میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، اس کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن جتن کرتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، لیکن مریض حال زبان سے کہتا ہے کہ آج مجھے ڈاکٹر فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ موت کا یہ وقت مقرر ہے اور یہ فیصلہ اٹل ہے، بلکہ اس وقت پوری انسانیت عاجز اور دارمدار نظر آتی ہے، جبکہ وہ اس بات کی شدید متمنی ہوتی ہے کہ کاش ایک گھڑی یا ایک لمحے کے لیے موت کو ٹال دی جائے۔ یہ الہی معجزہ اور خالق کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے، اور کسی نفس کو نہیں جانتا ہے کب اسے موت ہوگی، موت کب واقع ہوگی، روح کب قبض کی جائے گی، یہ سب صحیفہ غیب میں چھپا ہوا ہے۔ فلاں کا شمار اب مردوں میں درج ہو گیا، کل سے وہ اپنی نوکری پر نہیں جائے گا، اپنے آفس میں نہیں بیٹھے گا، اپنے بچوں کو گلے نہیں لگائے گا اور نہ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے مل پائے گا۔ بے شک اس کے صحیفہ اعمال کو سمیٹ دیا گیا، اس کے ساتھ اس کی تمام امیدوں اور خوابوں کو بھی سمیٹ دیا گیا۔ پوری جائیداد اب وارثوں کی ملکیت بن گئی اور اس کا گھر بھی ترکہ میں شامل ہو گیا، کیونکہ موت نے بغیر اجازت کے اسے آ دبوچا ہے، اور یہی حال تمام انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ فلاں مر گیا، یہ ایسی خبر ہے جو دلوں کو بیدار کرتی ہے اور ایسا پیغام ہے جو یقین ٹھکانے کی یاد دہانی کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہر دن یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں کی وفات ہو گئی، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن کہا جائے گا کہ عمر کی وفات ہو گئی، فلاں مر گیا۔ یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے، اور یہ خبر مزید تکلیف دہ اور درد انگیز ہوتی ہے جب یہ آپ کے والدین میں سے کسی کی موت سے متعلق ہوتی ہے، یا آپ کے بچے، آپ کے بھائی یا آپ کے عزیز دوست سے متعلق ہوتی ہے۔ لوگ اپنے ایمان کے حساب سے موت کی خبر پر صدمہ کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں،
اور جس قدر ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے اسی کے بقدر آدمی صبر و احتساب اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر رضامندی کے دامن کو تھام، کیونکہ وقت نامعلوم ہوتا ہے اور وقت جب آ جاتا ہے اور کل اسی کو دیکھنے والے کے لیے بہت قریب ہے، اس لیے اہل بصیرت بہترین توشہ کے لیے تیاری کا عزم کرتے ہیں۔ آدمی اپنی عبادت کا معائنہ کرتا ہے، اپنی درستی اور نیکی کی راہ کو جانچتا ہے اور پرکھتا ہے، خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیتا ہے، اپنے حساب و کتاب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اپنے عمل اور اپنی نماز کا جائزہ لیتا ہے، اس طرح دوسروں کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک، روزے، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت جیسی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اور حرام کردہ امور میں اللہ کے حدود و قیود کے سلسلے میں اپنے موقف اور طرز عمل کا جائزہ لیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد جتنا چاہے آپ جی لیں، بالآخر آپ کو مرنا ہے، جتنا چاہے اپنے دل لگا لیں، آخر آپ کو جدا ہونا ہے، اور جو چاہے عمل کر لیں، آخر اس کا بدلہ ملنا ہی ہے۔ بیہقی نے روایت کر، البانی نے اسے حسن قرار دیا۔ اہل خانہ اور دوست احباب غمگین ہوں گے اور بیوی بچے درد فراق میں آنسو بہائیں گے، فطری طور پر اور حالات کے تقاضوں سے جیسے جیسے دن اور مہینے گزرتے جائیں گے، بہتے آنسو خوش ہو جائیں گے، دکھ مٹ جائیں گے اور اس کی یادیں قصہ پاری نہ بن جائیں گی، بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن فرمایا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ اس دن ہر آدمی کی ایسی سامان ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے تنے تنے حاضر ہوگا، اس کے پاس نہ کوئی دولت ہوگی، نہ اولاد ہوگی، اور نہ ہی کوئی یار و مددگار ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور تم ہمارے پاس تنے تنے آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اسے اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آ گئے۔ اور اس صورتحال کی مزید تاکید اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہوتی ہے، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، یعنی وہ اپنے لیے عذر پیش کرے گا اور صرف اپنے نفس کے دفاع میں لڑائی جھگڑا کرے گا، کسی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا، ہاں وہ قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور دنیا میں وہ جو ہیلا بازی اور مکر و فریب کر کے اپنی غلطیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دوسروں کے سر تھوپ دیا کرتا تھا، یا برائی کرنے والوں کی کثرت اور اس کے انحصار کی وجہ سے محرمات اور منہیات کے ارتکاب کا جو جواز پیش کرتا تھا، اس کی یہاں کوئی گنجائش اور سبیل نہیں ہوگی۔ ہم یہ حقیقت کسی بھی شخص کی موت میں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب اس کے محبوب اہل و عیال اور مشفق اولادیں اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پر لے جاتی ہیں اور سپرد خاک کرنے کے بعد سب واپس آ جاتے ہیں، عمل صالح کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا، عمل صالح ہی قبر میں اس کا ساتھی ہوگا۔ نیکی کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی تصویر کشی کی ہے، مردے کے ساتھ 3 چیزیں قبر میں جاتی ہیں، صرف 2 چیزیں گھر واپس آتے ہیں اور ایک باقی رہتا ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، صرف 2 چیزیں اس کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے۔ بخاری مسلم اس کی روایت۔ میں ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہذا آپ مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کی بھلائی اور اس ہدایت کی تعلیم دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ کرام پر جو کفر و شرک کی ظلمت میں روشنیوں کے چراغ تھے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ کسی شخص کی موت کے بعد اس کے آثار و کارنامے، حسن اخلاق اور نیکیوں کے تذکرے زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں، پڑوسی اس کے حسن جوار کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، قریبی رشتہ دار اس کی صلہ رحمی اور انفاق کے معترف، جبکہ فقیر و مسکین اس کے صدقات و خیرات اور احسانات کو یاد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ قومیں گزر جاتی ہیں مگر ان کے نامہ اعمال مسلسل میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، صدقہ جاریہ، نیک اعمال یا اولاد جاری رہنے والے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب
انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ مسلم نے اس کی روایت کی۔ اور شخص کی موت کے بعد اس کی بدخلقی اور اس کی کرتوت کی وجہ سے اس کا تذکرہ زبانوں پر گرا گزرتا ہے، بلکہ اس کے ظلم کی شدت کی بنا پر کوئی مظلوم اس کے خلاف بد دعائیں کرتا نظر آتا ہے۔ اس نے کتنے حقوق طلب کیے، کتنے مظالم کا ارتکاب کیا، یا کوئی ایسا گھناؤنا عمل کا مرتکب ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کا ذکر سو ہمیشہ باقی رہا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں فرمایا یہ مستری یا مسترح منو ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مسترح کسے کہتے ہیں اور مسترح کسے، مسترح منو کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بندے مستری ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں اور اذیتوں سے نجات پا جاتا ہے، اور فاجر بندہ جو ہے مسترح منو ہے، بندہ جب اس سے لوگ بستیاں درخت جانور سب اس سے راحت ملتی ہے۔ بخاری کی روایت کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورا اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے۔ اور سن لو برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے اللہ کے لوگ اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجو، اللہ رب العالمین پر اور ان کے آل پر درود بھیجے، اور خلفائے راشدین پر درود سلام بھیجے۔ اے اللہ صحابہ کرام سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم پر مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اور اسلامی کی مدد فرما، اور ہمارے خلاف اور کفر اور مشرکین کی رسوا کر، اور اس ملک کو امن والا ملک بنا دے اور تمام مسلمانوں کو۔ اے اللہ ہم تم سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم ہر چیز کی بھلائی چاہتے ہیں، چاہے وہ جلدی ملنے والی ہو چاہے دیر میں ملنے والی ہو، چاہے ہم اسے جانتے ہیں یا جسے نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ جلدی ملے یا چاہے دیر میں ملے، جسے ہم جانتے ہیں یا جسے نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد نہ فرما اور ہمارے خلاف تدبیر نہ کر، ہماری رہنمائی فرما، اور ہم پر جو ظلم کر خلاف ہماری مدد فرما۔ اے میرے رب فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے وہ تو جانتا ہے اور اسے دور کرنے پر تو قادر ہے۔ اے رب وہ ننگے پاؤں ہیں، انہیں پہننے کا سامان عطا کرا۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا دے، وہ ننگے بدن ہے تو انہیں لباس عطا کر، وہ مظلوم ہے تو انہیں فتح عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن پر ظالم یہودیوں پر مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین قربت کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالی رب العالمین اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین نہایت عظیم جلیل ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور سب جانتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کو جاننے والا ہے۔